جی السلام علیکم، میں رؤف کلاسر آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج دو تین بڑی اہم یہ خبریں ہیں، ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ ایک تو آپ نے سن ہی لیا ہوگا کہ بڑے عرصے سے ہم انتظار کر رہے تھے کہ کوئی فارمل کوئی جرنلسٹ جو ہے وہ کسی یو ایس کے وائٹ ہاؤس کے یا ان کے ترجمان کے یا جو بھی کوئی ان کے مین ان کے سپوکس پرسن ہیں ان کے صدر ٹرمپ صاحب سے، تو ان سے کوئی عمران خان صاحب کے بارے میں سوال پوچھا جانا چاہیے۔ اب تو ماشاءاللہ وہ 20 جنوری کے بعد آپ اگر دیکھیں 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں، 8 ہفتے ہو گئے ہیں، تو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ شاید یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بیان جاری کرے گی، کوئی دباؤ ڈالے گی، اور بہت سارا یہ اس طرح کا ماحول جو ہے میرا خیال پی ٹی اے نے خود بھی پیدا کیا ہوا تھا، اور بہت زیادہ انہوں نے ہائپ دی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے نا امیدی بھی ان کے کیمپ میں زیادہ ہوئی۔ جب آپ توقعات کا لیول بہت بڑھا دیتے ہیں اور وہ چیزیں اس کے بغیر نہیں ہوتی تو پھر ڈیفینیٹلی طور پر آپ میں اور آپ کے فالورز میں ڈس اپوائنٹمنٹ کا آنا بڑا ایک نیچرل سا ہوتا ہے۔ اب ایک وہاں سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے جس کا وہ کہتے ہیں شاہکار آ گیا، جس کا انتظار تھا کہ وہاں پہ جرنلسٹ ہیں، اس میں جلیل افریدی صاحب جو ہیں، میں اگر غلط نہیں کہہ رہا تو رحمت شاہ افریدی صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ رحمت شاہ افریدی صاحب بہت بڑے جرنلسٹ تھے، فرنٹیئر پوسٹ لانچ کیا تھا، ہیوج نیوز پیپر، بلکہ میں نے خود اپنے جرنلزم کا جو آغاز تھا ایک ایز این اپرینٹس کے طور پر یا انٹرنی کے طور پر، میں نے وہاں ملتان سے فرنٹیئر پوسٹ سے شروع کیا تھا۔ وہاں پہ بیورو آفس تھا، مظہر عارف صاحب وہاں بیورو چیف تھے، تو 3 مہینے میں نے وہاں پر انٹرنشپ کی تھی، اور اس کے بعد ہی میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں نے صحافی بننا ہے۔ تو جنرلی اس کا فرنٹیئر پوسٹ کا بڑا ہیوج رول ہے میری لائف میں، اور فرنٹیئر پوسٹ اپنے دور کا کیا اخبار تھا، بڑے بڑے جرنلسٹ پیدا کیے، انویسٹیگیٹو جرنلزم، اور جتنا میرا خیال ہے اچھے انہوں نے رحمت شاہ افریدی صاحب نے جس طریقے کا اس اخبار کو نکالا، آزادی دی، فریڈم دی، اور جو ان کا اپنا ایک سٹائل تھا، دیٹ واز اندر، مطلب وہ کبھی اس پہ بات کریں گے۔ سو ان کے صاحبزادے ہیں، تو ان کا جو سوال تھا وہ انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے پوچھا ان سے، خاتون جو ترجمان تھیں، کہ جناب کے بتایا جائے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ وہ اتنے بڑے پاپولر لیڈر ہیں، اتنے بڑا ایک نام ہے، اور وہ اس وقت جیل میں ہیں، اور ڈونیشنز بھی وہ اکٹھے کرتے ہیں، چیریٹی ورک کرتے ہیں، تو امریکہ کا اس حوالے سے کیا ان کا پوائنٹ آف ویو، مطلب ایوری بڈی واز ایکسپیکٹنگ کہ وہ شاید وہاں سے خبر نکلے گی۔ اب یا تو یہ تھا کہ نہ پوچھا جاتا تو چلیں ایک ہوا، ایک وہ کیا کہ بھرم یا کوئی جھاکا بھرم ٹائپ چیز رہ جاتی ہوتی، وہ جھاکا بھرم جو تھا وہ تو خیر ٹوٹ گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ خان صاحب کی جو اتنی ساری توقعات تھیں، اتنی ساری ایفرٹس تھیں، لابینگ تھیں، یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بہت سارا پیسہ جو تھا وہ اکٹھا کیا گیا تھا اس کے لابینگ کے لیے، کوئی امریکن ڈاکٹرز کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی انہوں نے کنٹریبیوشن دی تھی، اور اس کے بعد کہ اس میں انہوں نے لابینگ کرنی تھی اس میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں، کہ سوالات کے ذریعے ہی بات چیت ہوگی، یا وہاں پہ سینیٹرز ہیں یا جو ان کی ٹیم کے لوگ ہیں، وہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جناب کہ وہ ساری چیزیں کام نہیں دکھا سکیں، اور جنہوں نے ڈونیشن دیے تھے، پیسے دیے تھے، وہ اپنے علیحدہ سے ڈاؤٹس جو ہیں وہ کریٹ کر رہے ہیں، اور جو ایک کمیٹی بنائی گئی تھی انٹرنیشنل لیول پہ، سننے میں آ رہا ہے اس کو بھی شاید اسی وجہ سے ڈیزالو کر دیا گیا۔ سو دیر آر مینی کویسچن، دیر آر مینی ڈیبیٹس، اس پہ ذرا بات کریں گے۔ آپ خان صاحب کس سے امید رکھیں گے؟ اس کے بعد ٹرمپ والا وہ تو بڑا مطلب واضح آ گیا، سو اس پہ ذرا بات کرتے ہیں کہ جناب خان صاحب کے پاس اب کیا آپشن ہے، کیا رستے ہیں پاکستان کے بعد؟ یہاں پہ تو آلریڈی چیزیں کلوز ہو رہی تھیں، تو نو واٹ نیکسٹ انٹرنیشنل لیول پہ خان صاحب کو اب کہاں سے سپورٹ مل سکتی ہے؟ اس کے ساتھ ہی جو بات کرنے والے پولیٹیکلی طور پر، یہیں سے شروع کرتے میں واپس آتا ہوں اس پہ، وہ جو ابھی اس کی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ اس وقت محمود خان چکزئی صاحب جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں اس کو، پی ٹی آئی کو، کیونکہ پی ٹی آئی کی اس لیڈرشپ کے بارے میں سمجھا جاتا ہے جو اس وقت جیل سے باہر ہے کہ یہ اتنی ایکسپیرینسڈ نہیں ہے، ان کو تجربہ نہیں ہے، ان کو پالیٹکس کا پتہ نہیں ہے، یہ فوجی ذہن کو، فوجی اسٹیبلشمنٹ کو، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، ان لوگوں کو، یا زرداری صاحب، ان لوگوں کو شاید یہ نہیں سمجھتے، ان کی چلاکی کا، ان کی ذہانت کا، پولیٹیکل مینورنگ کا، مینجمنٹ کا، یا ٹرکس کا، یا کرک، یہ جس طرح کے مطلب سیاسی لوگ ہو جاتے ہوتے، شاید ان کا مقابلہ یہ نہیں کر پاتے۔ سادہ لوگ ہیں کیونکہ پالیٹکس میں نہیں ہے، زیادہ تر وکلائی ہیں جو فرنٹ پہ ہیں، لہٰذا ضرورت سمجھیے کہ خان صاحب کی کوئی جیل میں خان صاحب ہوتے تو وہ کہتے تھے، آپ کو یاد ہے وہ کہتے تھے میرے جب وزیر اعظم تھے، اسی طرح کی تقریریں ہوتی تھیں، ہم اس وقت بھی کہتے تھے خان صاحب چھوڑیں، اب آپ وزیر اعظم ہیں، دونوں کو شکست ہو گئی، جیلوں میں ہیں، اب آپ وہ کام کریں جس کے لائق۔ آپ کو یاد ہے وہ کہتے تھے دونوں میرے وہ نشانے پہ ہیں، نواز شریف اور زرداری، اس طرح بلکہ اشارے بھی کرتے تھے وہ پورا جلد سے جلوس محض اپنے نوجوان کراؤڈ کو خوش کرنے کے لیے، اور سارے 3.5 سالی تقریریں ہوتی رہی ہیں،
اور مخالفین کا مذاق اڑاتے رہے، ان کی میموری کی ان کو مطلب اس کے بعد ان کی موکنگ، انسلٹ، ان کے لہجے کا ان کی کاپی کرنا، ان کے منہ اور شکلوں پہ مطلب ہے یہ کامنٹس کرنا، وہ 3.5 سال اسی شغل میں گزر گئے، کیونکہ قوم کو یہ پسند ہے، نوجوان نسل یہ چیزیں پسند کرتی ہے کہ ہاں جی اسی طرح کا ہونا چاہیے۔ خان صاحب پھر آڈینس کو دیکھ کے وہی کرتے تھے، سو وہ پتہ یہ چلا ہے کہ جناب کہ اب کوئی بندہ اب اس کے بعد تو رہ نہیں گیا، وکیل تو ہیں سارے لیکن ان میں کوئی سیاسی اپروچ رکھنے والا نہیں ہے۔ سو خان صاحب نے پھر اس کے بعد محمود خان اچکزئی صاحب کو آگے لے کر آئے اور اتنے ان کی محبت میں گرفتار ہوئے، انہوں نے ایک تقریر کر دی تھی، اور یہ اچکزئی صاحب یہ تقریر ہر ایک کے حوالے سے ایک ہی تقریر ہے، میں اس کا گواہ ہوں، میں اور بھی آپ صحافیوں سے پوچھ لیں، 2002 میں انہوں نے یہی تقریر نواز شریف صاحب کے حق میں کی تھی اسی طریقے سے، اور نواز شریف صاحب نے ان کو کندھوں پہ بٹھا لیا تھا، واہ واہ جی کیا بات ہے جی کہ اچکزئی صاحب جمہوریت پسند ہے اور ہمارے ساتھ ہیں۔ اور پھر یہ اسی طرح کی تقریر جو ہے، اور انہوں نے ان کو اس کے بعد جناب ان کو بلوچستان میں ان کو بھائی کو گورنر لگوایا تھا انہوں نے، اچکزئی صاحب کے بھائی صاحب، پاور شیئرنگ ہوئی تھی وہاں پہ ادھر ریمنڈ میں ہوئی تھی، اس وقت ثناء اللہ زہری صاحب اور ان کے درمیان میرا خیال ہے، اور بھی عبد المالک صاحب جب بنے تھے چیف منسٹر بنے تھے، ریمنڈ میں بیٹھ کے یہ ساری 2013 میں یہ کی گئی تھی، پاور شیئرنگ کی گئی تھی مری میں، ریمنڈ میں۔ اس وقت بلوچ اور پختون نیشنلسٹوں کو پنجاب اچھا لگتا تھا، یہ جو ہے کہ خیر ہے کہ نواز شریف صاحب بیٹھ کے پنجاب سے اب وہ مطلب وہ فیصلے کروا رہے تھے، ان میں اس مالک بلوچ صاحب میں، اچکزئی صاحب میں اور زہری صاحب میں، کہ جناب کہ پاور شیئرنگ کیا ہوئی تھی کہ 2.5 سال وہ وزیر اعلیٰ رہیں گے، 2.5 سال وہ رہیں گے، اور محمود خان اچکزئی صاحب کا بھائی گورنر رہے گا، یہ پاور شیئرنگ ہوئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے انہوں فیملی کے لوگ، گھر کے وزیر، خواتین، سیٹیں، وہ سب کچھ ہوا، تو اچکزئی صاحب سے وہ رومانس لوگوں کا وہاں سے ختم ہوا تھا کہ بھائی صاحب آپ تو پاور سے دور رہتے تھے، تو پتہ یہ چلا تھا کہ اب ساری کوشش ایفرٹس جو ہے نا وہ نواز شریف کے ساتھ وہ جمہوریت کی جو اسٹرگل تھی وہ پاور شیئرنگ کے لیے تھی، پاور میں حصہ لینے کے لیے تھی۔ تو اچکزئی صاحب کا مذاق اس وقت عمران خان صاحب بھی یہ اڑاتے تھے، چادر وہ پہننے کو، اور بہت بڑا ان کے بارے میں گفتگو کرتے تھے۔ اچکزئی صاحب کو ایک چیز کی سمجھ ہے کہ پنجاب سے انہیں پتہ ہے کہ جناب کہ جو بندہ آئے گا پنجاب سے آئے گا، پنجاب کا ووٹ زیادہ ہے، آبادی زیادہ ہے، 140 سے اس وقت 148 سیٹیں تھیں، سو وزیر اعظم بننا ہے، پاور وہیں سے آنے، لہٰذا پہلے انہوں نے نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوئے، پھر وہ عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے تقریر کر دی، کیونکہ نواز شریف صاحب کے ساتھ پھر وہ تعلقات اس طریقے کے نہ رہے، تو اسی طرح کی ملتی جلتی تقریر انہوں نے کر دی جو نواز شریف صاحب کے لیے انہوں نے کی تھی۔ انہوں نے بھی کہا جناب یہ تو بہت بڑے جمہوری آدمی، انہی کو بٹھائیں ساتھ میں، اور انہی سے انہوں نے ان کو اپنا صدارتی امیدوار بنا دیا۔ تو سوال میں اس پہ بحث یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اچکزئی صاحب جو ہیں کیا عمران خان صاحب کے دوست ہیں، دشمن ہیں؟ دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ جو کچھ فیصلہ انہوں نے کروایا ہے ان سے کہ جناب کہ نہیں جانا اس میں، اس کا اجلاس جو ہوا ہے پارلیمنٹ کا، اس میں نہیں جانا ہم نے، جو پارلیمنٹ کمیٹی کا اجلاس تھا آن ٹیررزم یا اس نیشنل سیکورٹی پہ، وہ پیش تھے، بلکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ نا پی ٹی آئی اگر میری مانے تو 3 مہینوں میں اس حکومت کو گھر بھیج دوں گا، وہ تو استعفوں کی باتیں کرتے تھے۔ تو اچکزئی صاحب کی مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ یہ کس طرح کس لائن پہلے ہی مطلب لائن پہ لے کر ان کو گئے ہیں یا جا رہے ہیں، یا ان سے بیک آؤٹ کروا کے آئے، اس سے کیا ان کو حاصل ہوا ہے؟ اگر آپ نے بیک آؤٹ کروایا، پی ٹی آئی نے اس سے کیا گین کیا ہے؟ میں ذرا محمود خان اچکزئی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سمجھدار آدمی ہیں، پالیٹکس کو پتہ نہیں، آپ 70s سے آپ دیکھ رہے ہیں اپنے والد صاحب کی، اس کے بعد رحلت کے بعد ان کی، تو اس کے بعد آپ نے بہت سارے ادوار دیکھے ہیں، جنرل ضیاء کا دیکھا ہے، بھٹو صاحب کا دیکھا ہے، پھر آپ نے سیاسی حکومتیں دیکھی ہیں، مشرف کا آپ نے پیریڈ دیکھا ہے، پھر آپ نے نواز شریف صاحب، عمران، سارا کچھ دیکھا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ سمجھیں، آپ کا خیال یہ اسٹریٹجی ٹھیک تھی کہ ان کو پی ٹی آئی کو باہر رکھا جائے پارلیمنٹ سے، یا پی ٹی آئی کو اس میں اجلاس میں نہ جانے دیا جائے، پی ٹی آئی کو ایسولیٹ کر دیا جائے؟ عمران خان صاحب تو جذباتی آدمی ہیں، وہ 1 سیکنڈ لگاتے ہیں، ایک تقریر وہ اچکزئی صاحب نے کی، انہوں نے کہا ان کو صدارتی امیدوار بنا دیں، اور بنا دیا جناب۔ اور کبھی اچکزئی صاحب سے ہم نے پوچھا ہے کہ ان کا نقشہ پاکستان کے موجودہ نقشے کو مانتے ہیں؟ پوچھ لیں کسی وقت کہ موجودہ جو سرحدیں ہیں ہماری، کیا اچکزئی صاحب ان کو مانتے ہیں؟ اور کبھی اچکزئی صاحب سے خود پوچھنا کہ آپ کا جو پختون نیشنلزم جو ہے، اور جو اسپیشلی بلوچستان سے ریلیٹڈ وہ رکھتے ہیں اپنے ذہن میں، ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا کے پی کے یا ہمارے خیبر پختونخوا کے وہ جو ہمارے نیشنلسٹ ہمارے پختونخوا دوست ہیں، ان کی نہیں بات کر رہا ہوں، ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا بلوچستان پختون نیشنلزم کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ وہ آپس میں نہیں ملتے۔ جو ہمارے خیبر پختونخوا کے ہمارے پختون نیشنلسٹ بھائی ہیں، ان کی رائے، ان کی باؤنڈریز، ان کا ویژن وہ ڈیفرنٹ ہے بالکل ٹوٹلی۔ اچکزئی صاحب کا جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ یہ جو ہمارے بھائی ہیں یا پختونخوا والے، یہ موسٹلی پاکستان کے آئین اور بارڈرز کے اندر رہتے ہوئے اپنے نیشنلزم اور حقوق کی بات کرتے ہیں۔ اچکزئی صاحب جو ہیں بیانڈ جاتے ہیں، اب اس پہ بڑی لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، وہ پھر کابل سے شروع ہوتے ہیں اور ملتان اور کراچی پتہ نہیں کہاں تک ان کا جو
लाइनें खींचते हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग, किसे पूछनी चाहिए वैसे कि भाई साहब आप इस मुल्क के सदर के इलेक्शन लड़े हैं, ज़रा ये बताएं कि इस मुल्क की सरहदों को मानते हैं आप जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हैं हमारी। बहरहाल दैट्स अनदर डिबेट, अब इस पर क्या कहा जा सकता है। तो अब उन्होंने लेकिन जो फैसले करवाए हैं खान साहब से, क्या वर्दी फैसले ठीक हुए हैं, इसी तरह होने चाहिए थे। वो आगे हैं, लीड कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास पॉलिटिकल इस वक्त क्लाउट नहीं है, पॉलिटिकल बंदे नहीं है पीटीआई के पास। अब नोट करें इमरान खान साहब को कौन मिलते हैं रोज़ाना, कोई सियासी आदमी मिल रहा है उनका, सारे वो लोग मिले जो पिछले 1-2 साल से खान साहब के करीब हैं। पूरी पार्टी या तो बेचारी अंदर चली गई, या उनको तोड़ फोड़ दिया गया, या उनको मार कुट के गए, या वो भाग गए अंडरग्राउंड हैं, या उनको सियासत छुड़वा दी गई है, या उनको किसी और पार्टी में शामिल करा दिया गया। सो बच बचा के सारे ये बिल्कुल टोटल न्यू क्राउड है। और वो न्यू क्राउड जो है वो फिर उसके बाद उनका जो एल्डर लग सकते तो अचकज़ई साहब लग सकते। सो ये बड़ा सीरियस सवाल है कि अचकज़ई साहब जो कुछ करवा रहे हैं और जिस तरह की वो लाइन दे रहे हैं पीटीआई को, या खान साहब को लगता है कि वो लाइन ठीक है, क्योंकि खान साहब का अपना मिजाज भी यही है, तकरीबन मिलता जुलता, लिहाजा अचकज़ई साहब के इंतखाब है। खान साहब समझदार इतने बंदे हैं माशाल्लाह कि फ़ौज से मुज़ाकरात के लिए उन्होंने महमूद अचकज़ई साहब को नॉमिनेट किया था कि मेरा नुमाइंदा ये है, ये फ़ौज से बातचीत करेगा। ये सीरियसनेस थी फ़ौज खान साहब और उनकी पार्टी के नाम पे भी। फ़ौज कब बात करेगी, फ़ौज कैसे नॉमिनेट करेगी अपना कोई ब्रिगेडियर जनरल के जाएँ जी अचकज़ई साहब से लेफ्टिनेंट जनरल साहब मुज़ाकरात करेंगे, क्योंकि खान साहब ने भी अपना लेफ्टिनेंट जो है ना उन्होंने नॉमिनेट कर दिया। सो अचकज़ई साहब की जो लाइन है वो बड़ी मुख्तलिफ है। मैं बड़े उनका एहतराम करता था, अभी भी ज़ाती तौर पर बड़ा एहतराम है। मैं मतलब कभी उनकी तकरीरें हम भी बड़े शौक़ से बाकायदा बड़े एहतराम से सुनते थे, लेकिन मुझे अब कुछ 24 साल होने वाले हैं तकरीबन पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग करते, चीज़ें देखते, बड़े करीब से बहुत सारी चीज़ें देखती हैं। फिर आपको रोमांस ज़रा थोड़ा सा जो फैक्ट्स आते हैं ना सामने, फिर वो थोड़ा टूटना शुरू हो जाता है। सो अचकज़ई साहब के साथ मेरा कोई रोमांस नहीं रहा, कभी था, मुझे मानने दें कि मैं उनकी तकरीरें, उनकी बातों से हम मुतासर होते थे, स्पेशली जनाब मुशर्रफ साहब वाली जो पार्लियामेंट थी। लेकिन बाद में जब चीज़ें बहुत सारी देखी, सामने आई, तो हमने कहा देखो खान साहब अपने मिजाज के बंदे, हर बंदा अपनी उस्ताद तबाह पे, जैसे हारून रशीद साहब हमारे दोस्त बड़े कालम निगार, बड़ी खूबसूरत बात अपने कालमों में लिखते थे कि हर बंदा अपने उस्ताद तबाह पे ज़िंदगी गुजारता है। तो वही वाली बात है, वो कुरान पाक की आयत भी है ये। तो वही है, उनकी अपनी उस्ताद तबाह है, हमारी अपनी है, मेरी अपनी, आपकी अपनी होगी, सब बंदे की अपनी होती है। सो खान साहब ने देखना है कि अचकज़ई साहब जो है उनके लिए दोस्ती है या दुश्मनी है, या उनको किस साइड पर वो लेगा। ऑलरेडी खान साहब खुद को बड़ी मेहनत और कोशिश के बाद बंद गली में तो कब के ले जा चुके हैं। अब पता है अचकज़ई साहब उनको उस बंद गली से आगे कहाँ ले जाएंगे, आगे तो गली है वहीं पे, उसके बाद तो मुझे नहीं समझ आ रही कि व्हाट्स नेक्स्ट। सो ये ब्लंडर जो मार रहे हैं या मरवाया गया है खान साहब से, खान साहब खुद भी बड़े खुश मुबारकबादें दे रहे थे, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प खान साहब और उनकी पार्टी। अचकज़ई साहब पेट्रोल, मतलब आग पे पेट्रोल डाल सकते हैं, वो डाल भी रहे हैं, वो बुझा के कोई इनके लिए कोई ब्रेक थ्रू नहीं करा सकते। बहरहाल उनकी मर्ज़ी है, उनकी पार्टी है, जैसे लोग वो चाहें। नो कमिंग टू द पॉइंट कि अब क्या होगा खान साहब के लिए। खान साहब के लिए जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स और दीगर जिन्होंने डोनेशन किए थे वो बड़े अपसेट हैं। इंटरनेशनल जो बॉडी बनाई गई थी खान साहब की वो भी तोड़ दी गई है, उस पर बहुत सारी बातें, क्वेश्चन वगैरह उठाए जा रहे हैं कि जनाब कि क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ। नतीजा आप देख रहे हैं कि वो नहीं निकला जिसकी तवक्को की जा रही थी। लेकिन ये तो है, लॉबी जो कर भी रहे थे उन्होंने उसको नवंबर के इलेक्शंस के बाद तो बहुत दबाव बढ़ा दिया। नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने तो लगता था बस पाकिस्तानी हुकूमत छुप गई है, वज़ीर छुप गए हैं, लोग छुप गए हैं। रिचर्ड ग्रनेल साहब जो हैं उन्होंने वो ट्वीट कर रहे थे और रोज़ाना की बुनियादों पर ठुकाई हो रही थी, यहाँ हुकूमत पाकिस्तान की धमकियाँ दी जा रही थी। इनके बाद देख लें 20 के बाद क्या होगा। मतलब ये था कि आप लोग 20 से पहले खान साहब को रिलीज़ कर दें, इस तरह का दबाव जो है ना वो इस्तेमाल किया गया। लेकिन अचानक देखा कि वो तो सवाल सुनने को तैयार नहीं है। वो जो अमेरिकन वो जी तर्जमान थी वो तो क्वेश्चन उन्होंने जलील साहब ने कुछ और पूछा, उन्होंने तो वो कहते सवाल गंदम जवाब चलने वाला हिसाब जो मुहावरा था वो पहली दफ़ा समझ में आया है कि उन्होंने कुछ और सवाल पूछे। उन्होंने इमरान खान का जिक्र ही नहीं किया, पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं किया उन्होंने तो किसी और उन्होंने हम तो दुनिया की फ़िक्र कर रहे हैं, हम तो प्लानट की फ़िक्र कर रहे हैं, हम तो हमसायों को फ़िक्र कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान यहाँ से हज़ारों मील दूर है, 24 घंटे के ट्रैवल पे है आम फ्लाइट से, हमें उसकी क्या फ़िक्र हो सकती है। मतलब उन्होंने तो राइट ऑफ कर दिया, पाकिस्तान को भी राइट ऑफ कर दिया, हमें भी कर दिया, खान साहब को, सबको इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत साइड पे जैसे हम एग्जिस्ट नहीं करते अमेरिका के लिए। मतलब मुझे तो ये उनसे इंप्रेशन मिला कि हम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, हमें तो वो जानते नहीं, हमारा तो नाम ही नहीं सुना हुआ। उन्होंने नोट किया था आपने उनके रिस्पांस को, इतना बड़ा लंबा और अच्छा सवाल किया जलील साहब ने, तो जवाब में उन्होंने ऐसे एक्ट किया कि भाई हमें तो वो ऐसे बंदा नहीं हो जैसे मुल्क का नाम ही पहली दफ़ा सुन रहा हो, बिल्कुल अजनबी सा कि भाई साहब आप कौन। तो वही वाला हिसाब था कि ये पाकिस्तान कौन, कहाँ, खान साहब किधर। तो उन्होंने आखिर में उन्होंने तो मलिया मेट कर दिया कि उन्होंने जनाब कि हम किसी मुल्क में उनमें हम इंटरफेयर ही नहीं करते, हमारा लेना देना क्या है।
میرا خیال اٹس اے بگ بلو فار عمران خان صاحب، ان کے فالوورز، ان کے لابیسٹ، ان کے سمپتھائزر بوتھ ان پاکستان اینڈ ان امریکہ یا دنیا بھر میں جتنے بھی ہیں. یہ بڑا بلو ہے، اور حکومت پاکستان جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے زیادہ اسٹرانگ ہوئی ہوگی، اور انہیں وہ جو ایک دباؤ کھڑا تھا، ایک ڈر کھڑا تھا، خوف تھا، کچھ بھی تھا، وہ ان سے اتر گیا ہے. اب اگر وہ کوئی تھوڑا سا کوئی جھاکا لحاظ لے کے کھڑے تھے، اب تو وہ زیادہ دلیر ہو جائیں گے کہ بھائی صاحب یہ تو انہوں جو کرنا تھا کر لیا، کچھ بھی نہیں نکلا. بہرحال میرا خیال ہے خان صاحب کے لیے یہ اٹس ناٹ اے گڈ نیوز، اور ان کے حامیوں کے لیے، اور جنہوں یہ پالیسی بنائی تھی وہ بھی تو اس پہ ورڈ ہوں گے. اب دیکھتے ہیں نئی کیا پالیسی بناتے ہیں، کیا نیا ہوتا ہے. زلفی بخاری صاحب بھی چپ ہیں، وہ بھی ٹرمپ صاحب کے آنے کے بعد بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، وہ بھی خاموش ہیں، ان کا بھی کہیں سے کوئی جواب نہیں آ رہا، اور بھی لوگ خاموش ہیں. دیکھتے ہیں سر کو نئی اسٹریٹجی سامنے آتی ہے یا نہیں آتی. ٹرمپ صاحب نے تو جواب دے دیا کہ جاگتے رہنا، ساڑھے نہ رہنا.